تو اس آدمی نے اس عورت کے فون پہ بار بار فون کرنا، بار بار فون کرنا، بار بار فون کرنا یہ شروع کر دیا۔ زندگی میں مختلف مسائل آتے ہیں، مختلف سچویشنز آتی ہیں، تو آپ اپنی وائف کو سمجھانے کا، ہر مسئلے کی وضاحت کا اور موقع ضرور دیجیے۔ اچھا، سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک فیملی ہے، ایک ہسبینڈ ہے، وائف ہے اور ان کے 2-3 بچے ہیں۔ ایک مارننگ ایسی آتی ہے کہ وہ جو عورت ہے تو وہ اپنے 2-3 بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہے، اور وہ اسکول میں چھوڑنے کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ اسی طرح ایک صوفے پہ بیٹھتی ہے اور سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور 2-4-5 منٹ گزرے ہوتے ہیں یا آدھا گھنٹہ گزرا ہوتا ہے کہ جو عورت ہے تو اس کے موبائل فون پہ کئی بار فون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بار، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، مسلسل کئی بار فون آنے پر جب ہسبینڈ نے پوچھا کہ کون ہے تو وائف نے جواب دیا کہ یہ میری ایک پرانی سہیلی ہے اور میں ٹی وی دیکھنے کے بعد اس سے پھر بات کر لوں گی۔ جو وائف ہے وہ مسلسل کال کو ڈراپ کرتی رہی کہ میں اس شخص سے بات نہ کروں ہسبینڈ کے سامنے تو بہتر ہے، لیکن چونکہ یہ ایک سسپیشیس ایکٹیویٹی تھی بظاہر، تو ہسبینڈ نے وائف کا موبائل اٹھایا اور اس شخص کو فون لگایا۔ فون لگانے کے بعد دوسری طرف سے بھی ایک مرد نے فون اٹھایا، فون ریسیو کیا، اور جب اس ہسبینڈ نے ہیلو کیا تو اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو دوسری طرف سے اس دوسرے شخص نے جواب دیا کہ یہ آپ اپنی وائف سے پوچھ لیں، یہ مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہیں، یہ آپ کو سب کچھ بتا دے گی۔ بہرحال یہ سچویشن جو تھی، یہ جو سٹوری ہے یہ میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں، میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو وائف ہے تو اس کی ایک سہیلی تھی، اس کی ایک دوست تھی جو برسوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور جس نمبر سے اس کو فون آ رہا تھا بار بار تو یہ نمبر بیسیکلی اس سہیلی کا تھا، لیکن وہ جو تھی تو وہ تقریباً 2-4-5 سال سے وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی، اور یہ نمبر خدا جانے کس طرح سے اس آدمی کے پاس، اس شخص کے پاس آ گیا تھا۔ اور ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنی اس سہیلی کو فون کرنا چاہا، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا ان کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی تھی، تو جب فون لگایا تو دوسری طرف یہ نمبر چونکہ اس مرد کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا، کہاں کیسے چلا گیا تھا، کیسے اس کے نام پہ یہ کنورٹ ہو گیا تھا، اور کیسے یہ نمبر وہ شخص یوز کر رہا تھا۔ بہرحال جب اس عورت نے اس کو فون لگایا، اس نے اپنی سہیلی کو فون کرنا چاہا تو دوسری طرف اس شخص نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بول رہی ہوں، اور آپ میری سہیلی یعنی فلاں کو جو میری دوست ہے اس کو آپ فون دے دیجئے، میں ان سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ وہ تو ابھی واش روم میں ہے، آپ 5-10 منٹ بعد کال کر لیں تو میں آپ کی بات اس سے کروا دیتا ہوں۔ 5-10 منٹ بعد جب دوبارہ اس عورت نے فون کیا تو دوبارہ اس مرد نے اٹھایا اور کہا کہ وہ ابھی مصروف ہے، آپ مجھ سے بات کریں تو 5-10 منٹ میں وہ آ جائے گی تو میں آپ کی اس سے بات کروا دوں۔ بہرحال اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2-4-5 مرتبہ جب اس عورت نے فون کیا اور مسلسل وہاں دوسری طرف اس مرد نے اٹھایا تو یہ سمجھ گئی۔ آخر میں جب اس نے فون کیا تو دوسری طرف سے مرد نے جواب دیا کہ یہاں پہ آپ جس کو ڈھونڈ رہی ہیں تو یہاں پہ ایسی کوئی لڑکی یا کوئی عورت یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، یہاں پہ میں ہوں، اور آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ بات کریں تو وی کین پروسیڈ اوور ریلیشن شپ۔ بہرحال یہ تو چونکہ ایک شادی شدہ عورت تھی تو اس نے فون کاٹ دیا، لیکن شیطان چونکہ درمیان میں آ چکا تھا، اور شیطان چونکہ اس میرٹل لائف کو خراب کرنا اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کو متاثر کرنا، اس میں پھوٹ ڈالنا، یہ اس کا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس عورت کے فون پہ بار بار فون کرنا، بار بار فون کرنا، بار بار فون کرنا یہ شروع کر دیا۔ اس عورت نے ایک آدھ مرتبہ فون اٹھایا بھی اور اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور آپ تنگ کرنا مجھے بند کر دیں، لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں کہ
کیا ذہنیت کا مالک تھا وہ سمجھا نہیں، اور بار بار وہ اس عورت کو تنگ کرتا رہا، اس عورت کو بار بار فون کرتا رہا۔ اور یہ عورت ایک دن یہ آیا کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ فون آ رہے تھے، جہاں پہ میں نے اس سچویشن کو سٹاپ کیا۔ تو اب آپ سارے واقعے کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ فون دراصل یہ جو جس نمبر سے فون آ رہا تھا تو یہ نمبر کس کا تھا، اور یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا، اور یہ اب جو فون آ رہا ہے تو یہ کس شخص کا ہے۔ جب ہسبینڈ نے اٹھایا اور ان دونوں کے درمیان بات ہوئی، اس نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے پوچھ لیں، تو ہسبینڈ کو غصہ آیا، اس نے موبائل فون ایک طرف پھینکا اور اپنی وائف کے ساتھ وہ ہاتھا پائی اور رسا کشی میں لگ گیا۔ بہرحال دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ریزسٹنس کی، مزاحمت کی۔ ہسبینڈ نے وائف کو دھکا دیا، سامنے ایک شیشے کی میز پڑی ہوئی تھی، وائف جا کے وہاں پہ لگی، اس شیشے کی جو ٹیبل تھی اس سے ایک شیشے کا ٹکڑا الگ ہوا اور اس عورت کے پیٹ میں جا لگا۔ جب ہسبینڈ نے دیکھا تو اس نے اٹھایا اور وہ ہاسپٹل لے جانے لگا، لیکن یہ جو کوشش تھی تو یہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی، اور جو وہ عورت تھی تو وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ دوپہر کو جب ان کے بچے آئے تو ان کا گھر ٹوٹ چکا تھا، ان کا گھر برباد ہو چکا تھا، ان کی جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہ جو واقعہ ہے تو اس میں غلطی میل سے بھی ہوئی، ہسبینڈ سے بھی ہوئی اور وائف سے بھی ہوئی۔ تو میں وہ اس غلطی کی نشاندہی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ میریٹل لائف میں انگیج ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے، کیونکہ آپ یہ سچویشن اپنے گھر میں نہیں چاہتے۔ اور اگر آپ انگیج نہیں ہیں، آپ آگے انگیج ہونے والے ہیں، تو آپ یہ واقعہ سن لیں اور آپ اس کو دماغ میں بٹھا لیں تاکہ آپ اس غلطی کو اپنی میریٹل لائف میں کبھی نہ دہرائیں۔ وہ غلطی فیمیل کی طرف سے یہ تھی کہ فیمیل نے میل کو، اپنے ہسبینڈ کو اس واقعے کے بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں مناسب نہیں سمجھا، ان پہ اتنا اعتماد نہیں کیا۔ اس وائف نے، اس عورت نے اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ سچویشن بتا سکے۔ یہ اس کی بنیادی غلطی تھی۔ اس لیے جو سسٹرز ہیں جو میریٹل لائف میں انگیج ہیں، تو میں ان کو یہ ایک میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے تو آپ نتائج پر غور کیے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یہ سچویشن شیئر کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن سچویشن یہاں تک نہیں پہنچے گی، نتائج اتنے بھیانک نہیں ہوں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شروع ہی میں اگر کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ سچویشن پیش آ جائے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ شیئر کر لیا کریں۔ اور جو ہسبینڈ کی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے وائف کو سمجھانے کا موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے وائف کو کلیئر کرنے، بات کو واضح کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے بس ایک دم ریئیکشن کیا اور غصے میں آ گئے اور رسا کشی شروع ہو گئی اور لڑائی جھگڑا شروع۔ تو یہ ہسبینڈ کی طرف سے ایک بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے وائف نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اس سچویشن کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ لہٰذا میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میریٹل لائف میں انگیج ہیں تو برائے کرم آپ پرسکون رہیے۔ زندگی میں مختلف مسائل آتے ہیں، مختلف سچویشنز آتی ہیں، تو آپ اپنی وائف کو سمجھانے کا، ہر مسئلے کی وضاحت کا اور موقع ضرور دیجئے، کلیئر کرنے کا وقت ضرور دیجئے۔ آپ ان سے آرام سے بیٹھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو دونوں کی طرف سے یہ غلطی تھی، وائف نے اپنے ہسبینڈ پہ اعتماد نہیں کیا، اور اعتماد اس لیے نہیں کیا، ہسبینڈ کی طرف سے غلطی یہ تھی کہ یہ اس کا ریئیکشن عام طور پہ، چونکہ گھر میں ایسا ہی ہوتا رہا ہوگا کہ ہر بات پہ غصہ ہوتا ہوگا، ہر بات پہ اس کا ریئیکشن اسی طرح وائرل ہوتا، ہائپر ہوتے ہوں گے، تو اس لیے وائف نے ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ دونوں کی طرف سے ایک بنیادی غلطی۔ تو برائے کرم اپنے میریٹل لائف میں اس قسم کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیجئے، ان غلط فہمیوں کو بالکل اپنی زندگی میں جگہ نہ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو
خراب کر دیں گی، یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیں گی، یہ آپ کی فیملی کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا دے گی۔ تو یہ کچھ ایک واقعہ تھا، ایک ایڈوائس اور کچھ مختصر سی میرٹل لائف کے بارے میں باتیں تھیں۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس حوالے سے میں کچھ 4-5 ویڈیوز بناؤں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو اگر تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر فالوورز جو ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتے ہیں، تو وہ بور ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ ویڈیوز بنا کے میرٹل لائف پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔